السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے مجدد شیخ کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے سیاسی حلالہ۔ تو آئیے اس نقطہ نظر پر روشنی ڈالتے ہیں، انتخابی نظام کی شکست یا جمہوریت کا استحصال۔ ناظرین، ملک میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات 1970 میں منعقد ہوئے، تب سے یہ عمل آج تک جاری ہے۔ اسی دوران اسمبلیاں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، تب مارشل لاء، کبھی ایمرجنسی اور کبھی کوئی نیا بہانہ بنا کر جمہوری گاڑی کو زبردستی پٹری سے اتار دیا گیا۔ 2002 کے بعد گو کہ اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کرتی رہیں، لیکن حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایسے الزامات لگائے گئے کہ وزارت اعظم کو بھرے بازار میں رسوا کیا گیا۔ 1970 سے 2024 تک ملک میں 12 عام انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن جمہوریت اور اس کے ادارے ہمیشہ کسی اندیکھے خطرے کے نشانے پر رہے۔ ایک مرد ایک ووٹ کا عمل بظاہر جاری ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جس پودے کو جمہوریت کہا جاتا ہے وہ کہاں پروان چڑھا؟ اس کی آبیاری عوام نے نہیں، کسی اور نے کی۔ اسی لیے یہ نظام ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ناظرین، 1970 میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 2,56,00,000 سے زیادہ تھی۔ عوام نے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیا، تمام جماعتوں نے اپنی حیثیت کے مطابق شرکت کی اور سب نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا، مگر پھر وہی چکر، انتخابات ہوتے ہیں، اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اقتدار ایک دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے اور پھر وہی لوٹ آتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ الزام تراشی، کردار کشی اور اقتدار کی دوڑ۔ ہر جماعت آخرکار اپنا مسیحا تلاش کرنے میں اسی طاقت کے محور کی طرف جھک جاتی ہے جو غیر جمہوری ہاتھوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سیاسی حلالہ جیسا افسوسناک تصور جنم لیتا ہے۔ سیاسی حلالہ محض ایک طنزیہ اصطلاح نہیں، بلکہ ایک گہری سیاسی اور اخلاقی خرابی کی عکاسی ہے۔ اس کے پیچھے وہی غیر جمہوری ہاتھ ہوتے ہیں جو سیاسی جوڑ توڑ کرواتے ہیں اور سیاستدانوں کو اس کھیل میں محض مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج سیاست اور جمہوریت اپنی قدر و قیمت بالکل کھو چکی ہیں۔ اصول، برداشت، رواداری، سب کچھ سیاست سے رخصت ہو چکا ہے۔ جماعتیں خود ایک زہر کو پھیلا رہی ہیں اور آخرکار وہی روش اختیار کرتی رہیں جس پر کبھی تنقید کیا کرتی تھیں۔ انتخابات کا عمل محض رسماً رہ گیا، حکمران بھی اب عوام سے کٹے کٹے نظر آتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی ختم، ریاستی رٹ مفلوج اور جمہوریت خدا کے سہارے چلتی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے نظام کی سب سے بڑی خرابی وہ الیکٹبلیز ہیں جو ہر دور میں پارٹی بدلتے رہے، وفاداریاں فروغ کرتے رہے اور اقتدار کی ہوس میں نظریہ اور منشور کو رونتے دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو سیاسی حلالے کا کردار ادا کرا جاتا ہے جو ایک جماعت سے نکالے جاتے ہیں اور پھر کسی کے لیے قابل قبول بن جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی پارٹی جو کل تک ان کے خلاف تھی، آج ان کے لیے بازو پھیلائے کھڑی ہوتی ہے۔ سیاسی حلالے کی اصطلاح اب ہماری سیاست کی مستقل حقیقت بن چکی ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جس نے انتخابی عمل کو بے توقیر اور عوامی مینڈیٹ کو بے معنی کر کے رکھ دیا۔ سیاستدانوں کا کردار عوامی نمائندگی سے زیادہ اقتدار کے وفادار کا بن چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا کیا راستہ تلاش کیا جائے؟ کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ ہمیں ایسے نظام کی ضرورت ہے جو پارٹی کے منشور، نظریے اور پالیسی کو فوقیت دے، نہ کہ فرد واحد کی چالاکی، دولت یا اثر و رسوخ کو متناسب نمائندگی کا نظام اور واحد راستہ ہے جس سے ہم طاقت کے محور کو غیر مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس میں ووٹ امیدوار کو نہیں بلکہ پارٹی کو ملتا ہے۔ نتیجتاً جماعتیں اپنے نظریے اور منشور کی بنیاد پر اپنی طاقت حاصل کرتی ہیں، نہ کہ الیکٹبلیز کی خرید و فروخت سے۔ یہ نظام نہ صرف انتخابی چور دروازے بند کر دے گا بلکہ عوام کو براہ راست نظریاتی سیاست سے جوڑے گا۔ اس سے طاقتور افراد کے سکہ چلانے کی روش بھی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اصل طاقت عوامی حمایت اور جماعت کی ساکھ میں ہوگی۔ جمہوریت کا اصل حسن اصولوں سے منسلک ہے، شخصیات میں نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت زندہ رہے تو ہمیں ووٹ کا مرکز چہرہ نہیں بلکہ سوچ بنانا ہوگا۔ سیاسی حلالہ جمہوریت کا استحصال ہے اور متناسب نمائندگی اس کا علاج۔ تو ناظرین، اس سیاسی حلالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔